کہ امام حسین کے پاس آئے اور آپ کو کوفے سے باز رکھنے کی کوشش کی، آپ کو سمجھایا۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا ابن عم میں نے سنا ہے آپ کوفہ جانا چاہ رہے ہیں، آپ کوفہ مت جائیے، کوفے والوں پہ بھروسہ نہ کیجیے۔ آپ کے والد کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، وہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ ان کا بھروسہ نہ کیجیے، کیونکہ ابھی تک ان کے گردنوں پر حاکم مسلط ہیں، خزانے ان کے پاس ہیں، لہٰذا یہ لوگ آپ کو دعوت دے رہے ہیں تو یہ آپ کو جنگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا کہ اب ان کے خطوط آ چکے ہیں، آپ نے تحقیق کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ مسلم بن عقیل اپنے 2 بیٹوں کو لے کر کوفہ روانہ ہوئے، کوفہ پہنچے۔ تو جب لوگوں کو پتہ چلا کہ امام حسین کے نائب آئے ہوئے ہیں تو لوگ جوق در جوق آ کر امام حسین کے لیے آپ کے ہاتھ پر نیابتاً بیعت کرنے لگے۔ پہلے ہی دن 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مسلم بن عقیل بہت خوش ہوئے، امام حسین کو خط لکھا، یہاں حالات سازگار ہیں اور پہلے ہی دن 12,000 لوگوں نے آپ کے لیے خلافت کی بیعت کی ہے میرے ہاتھ پر نیابتاً۔ جب آپ خود تشریف لائیں گے عام مجمع آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا۔ امام حسین کو خط ملا، حالات معلوم ہوئے، مطمئن ہو گئے۔ اب صحابہ نے آ کر آپ کو منع کیا۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اچھا آپ کو خلافت ہی چاہیے تو آپ ملک یمن جائیے، یمن میں آپ کے والد کے چاہنے والے ہیں۔ ایک زمانے تک حضرت علی یمن کے جج تھے، قاضی۔ پہلے قاضی کتابوں میں پڑھتے نا، اس سے مراد جج ہوتا ہے، اور قاضی القضات بولے تو چیف جسٹس، قاضی القضات۔ اچھا، تو عبداللہ بن عباس نے کہا آپ کو خلافت ہی چاہیے نا، ملک یمن جائیے، پہاڑی علاقہ ہے، دشوار گزار وادیاں ہیں، آپ کے والد کے چاہنے والے، وہاں سے آپ اپنی خلافت کا اعلان کیجیے۔ امام حسین نے فرمایا اب میں عزم کر چکا۔ ان لوگوں کے خطوط آئے، مسلم بن عقیل کا خط بھی آ گیا۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا اچھا اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنے بال بچوں کو مت لے جائیے، کہیں ایسا نہ ہو جیسے عثمان غنی ان کے گھر والوں کے سامنے قتل کیے گئے، کہیں آپ کو بھی وہ روز بد دیکھنا نہ پڑے، آپ کے اہل و عیال کو بھی وہ روز بد دیکھنا نہ پڑے۔ امام حسین نے فرمایا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، میں تو عزم کر چکا۔ عبداللہ بن زبیر آئے، مکے کے حاکم، انہوں نے کہا کہ آپ کی روانگی کا سن کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ حسین کے جانے سے عبداللہ بن زبیر بہت خوش ہوں گا، کیونکہ اب کوئی رقیب باقی نہیں رہے گا۔ عبداللہ بن زبیر نے فرمایا لائیے آپ کا ہاتھ، تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر آپ کے خلافت کی بیعت کر کے لوگوں کے گمان کو غلط ثابت کروں اور آپ کا ایک سپاہی بن کر آپ کے دشمن سے لڑو۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد سے سنا تھا ایک مینڈا ایسا ہوگا جس سے حرم کی حرمت پامال ہو جائے گی، میں وہ مینڈا بننا نہیں چاہتا۔ چنانچہ آپ نے روانگی کی تیاری کی، مکے سے روانہ ہوئے، مقام تنعیم پر پہنچے۔ تنعیم بولے تو جہاں سے عمرے کا احرام بنتے ہیں عمرہ کرنے والے، مکے کے باہر ہے دیکھو مسجد عائشہ، وہ ہے تنعیم۔ آپ قافلے کے ساتھ جب تنعیم تک پہنچے، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی، آپ کے بچے، حضرت امام حسن آپ کے بھائی کے بیوی بچے، اسی طرح سے آپ کی بڑی بہن
حضرت زینب بنت فاطمہ چھوٹی بہن وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، ام کلثوم۔ اسی طرح سے آپ کے عزیز مسلم بن عقیل کے عزیز، اس طرح سے قافلہ روانہ ہوا، مقام تنعیم پر پہنچے۔ اس کے بعد اس کے آگے منزل بمنزل آگے بڑھتے رہے۔ امام حسین روانہ ہوئے ہیں 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو، 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو، حضور کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ حضور کی وفات ہوئی سن 11 ہجری میں، اور کربلا کا واقعہ پیش آیا سن 61 ہجری میں، 10 محرم سن 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ حضور کی وفات کے 50 سال کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک مقام پہ پہنچے صفاح، وہاں پر کوفے سے شاعر اہل بیت فرزدق واپس ہو رہا تھا۔ اس نے سلام کیا، آپ نے جواب دے کر پوچھا فرزدق کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا کوفے سے آ رہا ہوں۔ پوچھا کوفے میں اس وقت کیا حالات ہیں؟ فرزدق نے کہا امام عالی مقام، کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، یعنی یزیدی حکومت کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا سچ کہتا ہے، اللہ ہمارا رب جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، اس کی مشیت ہمارے موافق ہوئی، ہم اس کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور اگر نہیں تو صبر اور ثابت قدمی کا اجر و ثواب تو کہیں گیا نہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی سواری آگے بڑھا دی۔ سواری بولے تو کیا، ہم بولتے وہ محرم میں نکالنے کی سواری عالم، سواری کی مراد جس پر سوار ہوا جائے، جانور ہو یا بس ہو، کار ہو یا جو بھی سفر کرتے ہیں نا، اسے سواری کہتے ہیں۔ تو آپ کی سواری کا جانور مراد ہے۔ آپ آگے بڑھے۔ جس دن آپ مکے سے روانہ ہوئے اسی تاریخ میں کوفے میں آپ کے نائب مسلم بن عقیل بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیے گئے تھے۔ آپ کو اطلاع نہیں۔ کوفے کے حالات کیا تھے؟ کوفے کے حالات یہ تھے، کوفے کے گورنر تھے نعمان بن بشیر، صحابی تھے، نرم دل تھے۔ امام حسین کے نائب مسلم بن عقیل وہاں پہنچے، امام حسین کے لیے بیعت لے رہے۔ نعمان بن بشیر نے کوئی کارروائی نہیں کی ان کے خلاف، بس کسی نے اس کی شکایت یزید کو کی۔ یزید رہتا تھا ملک شام میں، دمشق میں، دمشق پائے تخت تھا۔ ملک شام بولے تو اب ملک شام کے 4 ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ پہلے جو متفقہ ملک شام تھا، آپ جسے سیریا کہتے ہیں، سیریا میں ہے دمشق، یہ دمشق پائے تخت تھا یزید کا۔ اس کو شکایت کی گئی کہ حسین کے نائب مسلم بن عقیل یہاں آ کر حسین کے لیے بیعت لے رہے ہیں اور تمہارا گورنر خاموش ہے۔ اگر یہی حالت چلتے رہے تو سمجھ لو کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یزید پریشان ہوا، اس نے اپنے والد کے غلام سرجون سے مشورہ لیا۔ سرجون بڑا خلمند تھا، اس نے کہا ایسے حالات میں ایک شخص کوفے کو بچا سکتا ہے۔ پوچھا کون؟ کہا عبید اللہ ابن زیاد، اس وقت جو بصرے کا گورنر ہے وہی کوفے کے حالات کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ حالانکہ یزید اس کو نہیں چاہتا تھا، چچیرا بھائی تھا اس کا، لیکن اس کو نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبور ہو کر عبید اللہ ابن زیاد کو حکم نامہ جاری کیا کہ بصرے کے ساتھ ساتھ تمہیں کوفے کی گورنری بھی عطا کی جاتی ہے، لہٰذا فوراً کوفہ پہنچو
وہاں کے حالات کو قابو میں کرو۔ حسین کی جانب سے ان کے نائب مسلم بن عقیل وہاں آ کر حسین کے لیے خلافت کی بیعت لے رہا ہے، لہٰذا وہ حالات کنٹرول کرو۔ عبید اللہ بن زیاد اپنے بھائی عثمان کو کوفہ بصرے کا نگران مقرر کر کے اپنے خاصے کے سپاہیوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہوا، اور قادسیہ کے مقام پر اپنی فوج کو روک کر خود اپنے والد کے غلام کے ساتھ ایک اونٹ پہ سوار ہو کر عربوں کے جیسے امامہ باندھ کر وہ کوفہ شام کے وقت پہنچا۔ کوفے کے لوگ منتظر ہیں کہ امام عالی مقام تشریف لانے والے ہیں کوفہ۔ جب یہ اونٹنی پر بیٹھا ہوا عربی امامہ باندھے ہوئے، حجازوں کا امامہ باندھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، یہ ہمارے پگڑیاں الگ ہے یہ، ہاں جی، وہاں عرب کے لوگ جو باندھتے ہیں مکہ مدینہ کے، ان کا کچھ انداز الگ ہے۔ پہلے جو ہے پگڑی باندھ کے پھر ایک پٹا جو ہے اوپر سے ایسا لیتے ہیں وہ، تو ایسا امامہ باندھ کر وہ کوفے میں داخل ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اونٹنی پہ سوار عربی امامہ باندھے ہوئے کوئی آ رہے ہیں، لوگ سمجھے امام حسین آ گئے۔ جس گلی سے اس کا اونٹ گزرتا تھا لوگ کہتے تھے السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اللہ کے رسول کے بیٹے، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ اچھا، بیٹا بولے تو حقیقی بیٹا مراد نہیں ہوتا، عرب بیٹا بولے نا اپنا بیٹا بھی مراد ہوتا ہے، بیٹے کا بیٹا، بیٹی کا بیٹا، ہاں جی، پوترا پاتری سب کو جو ہے بیٹا جو بولتے ہیں عرب۔ اور باپ بولے نا اپنا باپ، باپ کا باپ، باپ کا باپ، دادا کا باپ، پورے اوپر تک باپ ہی جو بولتے ہیں اس کو۔ حضور نے فرمایا تھا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں۔ اب انہوں کے سگے بابا تھے کیا؟ اوپر جو ہے 40 خاندان کے اوپر کے بابا تھے انہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو بھی بیٹا ہی کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین سمجھ کر عبید اللہ بن زیاد کو لوگ سلام کرنے لگے، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ اب یہ مکار ہلو جواب دیتا تھا، راز پاش نہیں ہونا۔ آخر وہ گورنر ہاؤس پہنچا۔ گورنر ہاؤس کو دارالامارہ کہتے ہیں۔ دارالامارت میں پہنچا، نعمان بن بشیر دروازہ بند کر کے بیٹھے تھے۔ جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھلوایا وہ لوگ گھبرا کے ادھر ادھر ہو گئے۔ اس نے اس پر قبضہ کیا اور اس کے بعد پھر دوسرے دن مجمع کو خطاب کیا اور کہا میں نے سنا تم نے مسلم بن عقیل کو چھپا رکھا ہے، کہاں ہیں؟ ان کو میرے حوالے کر دو، ورنہ ایک ایک کا گھر میں خوب جانتا ہوں، پھر میں سخت سزا دوں گا۔ آخر مسلم بن عقیل مجبور ہوئے، کیونکہ ان کے میزبان ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو مسلم بن عقیل نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور 18,000 کوفیوں نے جو بیعت کی تھی ان کو آواز دی، لیکن 4,000 آئے، باقی کوئی ساتھ نہیں دیا۔ جب عبید اللہ بن زیاد نے ان کو دھمکی دی وہ 4,000 بھی ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے۔ آخر ایک جگہ چھپے، لیکن جس نے چھپایا تھا اس کے بیٹے نے ہی آپ کو گرفتار کروایا اور بڑی ہی بے دردی کے ساتھ مسلم بن عقیل قتل کر دیے گئے۔ جس تاریخ کو مسلم بن عقیل قتل کیے گئے اسی تاریخ کو امام حسین مکے سے روانہ ہوئے۔ آپ کو حالات کی اطلاع نہیں ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب تک مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ایک بہت بڑا مجمع میرے خلافت کے لیے بیعت کر چکا ہوگا، لیکن آپ مقام قادسیہ پر جو پہنچے ہیں وہاں آپ کو اطلاع ملی قاصد کے ذریعے سے کہ مسلم بن عقیل قتل کر دیے گئے۔
عبید اللہ بن زیاد ظالم نے ان کو قتل کیا، اور اب کوفے کے وہ حالات نہیں رہے ہیں۔ ہانی بن عروہ قتل کیے گئے۔ امام حسین نے قیس بن مسہر کو بھیجا تھا کوفہ کہ کوفے والوں کو اطلاع دو کہ ہم قریب پہنچ رہے ہیں، لیکن یہ بھی راستے میں گرفتار کر لیے گئے اور عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے قتل کر دیے گئے۔ عبداللہ بن بختر کو آپ نے بھیجا، وہ بھی گرفتار کر لیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ امام حسین کو جب یہ حالات کی اطلاع ملی، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، اور آپ نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ آپ رک گئے اور اپنے حامیوں اور اہل بیت سے خطاب کیا، فرمایا کہ سنو، اب کوفے میں ہمارا کوئی نہیں رہا۔ مسلم بن عقیل قتل کیے گئے، ہانی بن عروہ قتل کیے گئے، قیس بن مسہر قتل کیے گئے، عبداللہ بن بختر قتل کیے گئے۔ اب ہمارا کوئی حامی ناصر وہاں نہیں رہا، لہٰذا اس معاملے میں اب غور کرو ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ نے واپسی کا ارادہ کیا تھا، لیکن مسلم بن عقیل کے برادران اور ان کی اولاد نے کھڑے ہو کر کہا ہم تو واپس نہیں لوٹیں گے، ہم ان مسلم بن عقیل کے قاتلوں سے لڑیں گے، یا ہم انتقام لیں گے مسلم کا، یا انہی کی طرح ہم قتل ہو جائیں گے۔ امام حسین نے ایک سرد آہ بھری فرمایا ان کے بعد زندگی میں کوئی لطف نہیں، لہٰذا آپ آگے کے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ قادسیہ سے جیسی آگے بڑھے، عبید اللہ ابن زیاد کی جانب سے اس کے عامل حسین ابن نمیر کی جانب سے حر بن یزید تمیمی 1000 کا لشکر لے کر آپ کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ قادسیہ سے آگے مقام پہ اس نے آ کر آپ کا راستہ روک دیا اور امام حسین کے پاس پہنچ کر کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ لگا رہوں یہاں تک کہ آپ کو گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کروں، یعنی پکڑ وارنٹ لے کر آیا تھا وہ امام حسین کی گرفتاری کے لیے۔ امام حسین نے فرمایا یہ موت سے پہلے ناممکن ہے، چنانچہ آپ نے حکم دیا اپنے قافلے والوں کو، معاونین جانثاروں کو کہ واپس چلو، لیکن حر بن یزید تمیمی کی فوجیوں نے گھیر لیا، واپسی سے روکا۔ امام حسین کو بڑا غصہ آیا، فرمایا حر تیری ماں تجھے روئے، تو چاہتا کیا ہے؟ اس نے کہا میری ماں کا نام تمہارے علاوہ کوئی اور لیتا تو بتاتا، لیکن میں تمہاری ماں کا نام سوائے احترام کے نہیں لے سکتا ہے۔ امام حسین کا غصہ ذرا کم ہوا، فرمایا حر پھر چاہتے کیا؟ حر نے کہا میں یہ چاہتا ہوں، مجھے آپ سے لڑنے کا حکم تو نہیں ہے، صرف گرفتار کر کے گورنر کوفہ کے سامنے پہنچانے کا حکم ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتے تو ایسا کیجئے، آپ نہ مکہ مدینہ لوٹیے اور نہ کوفہ، کوئی تیسری راہ پہ آپ ہو جائیے تاکہ میں عبید اللہ ابن زیاد کو لکھوں اور عذر پیش کر سکوں۔ امام حسین اس پر راضی ہو گئے۔ اچھا، وہیں پہ ظہر کا وقت آ گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہلوائی اور پھر نماز کے لیے اپنے خیمے سے نکلے، اس شان کے ساتھ تہبند باندھے ہوئے، چادر اوڑھے ہوئے، نالین پہنے ہوئے آپ تشریف لائے، اور آپ نے دیکھا اپنے اور دشمن کی فوج کا مجمع ہے۔ امام حسین نے خطاب فرمایا، ان سے فرمایا لوگو میرا نسب پہچانو، میں کون ہوں، اور اے لوگو تم نے مجھے خطوط لکھے، تم نے مجھے بلایا، میں آ گیا ہوں، اگر اب بھی تم مجھ سے راضی ہو تو پھر میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، اور اگر تمہاری رائے بدل گئی ہے
تو پھر میں واپس جانے کے لیے تیار. تم نے خطوط لکھے، تم نے وفود بھیجے. حر بن یزید تمیمی نے کہا کن خطوط کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہم نے کوئی خطوط آپ کو نہیں لکھے. امام حسین نے فرمایا سبحان اللہ. فرمایا عقبہ بن سمان وہ خطوں کے تھیلے لے کر آیا، 2 تھیلوں میں بھرے ہوئے تھے خطاں ان کے. عقبہ ابن سمان نے لا کر ڈھیر کر دیے. کہا یہ خطوط تم نے لکھے، مجھے دعوت دی، مجھے بلایا تو میں آیا ہوں. حر بن یزید تمیمی نے کہا معاف کرنا، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے یہ خطوط لکھے. ہمیں تو صاف حکم دیا گیا آپ کو گرفتار کر کے گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پھر خطبہ دیا. آپ نے اس سفر میں کئی خطبے ارشاد فرمائے، تو میں وہ تمام خطبے تو آپ کے سامنے سنا نہیں سکتا کیونکہ پھر واقعہ کربلا رہ جائے گا، تفصیلات رہ جائیں گی. کربلا کے بعد کے انجام حسین کی تفصیلات باقی رہ جائے. ان کو ساتھ میں لے کر سر بانسوں پہ نیزوں پہ لیے ہوئے جلوس کی شکل میں یہ لوگ یہاں سے کوفہ پہنچے اور امام حسین کا سر ایک تشت میں رکھ کر گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا. اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، امام حسین کے ہونٹوں پہ مار رہا تھا. زید بن ارقم صحابی مجمع میں تھے، بہت عمر ہو چکی تھی، ان سے یہ برداشت نہیں ہوا. کھڑے ہو گئے، کہا او کمبخت اپنی چھڑی ہٹا، اللہ کی قسم میری ان آنکھوں نے دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لبوں کے بوسے لیا کرتے تھے. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا او بوڑھے، اگر بوڑھا ہو کر تیری عقل ماری نہ جاتی میں تجھے قتل کرواتا. وہ صحابی یہ کہہ کر چلے اے عربو آج سے تم ذلیل ہو گئے ہو، اس لیے کہ تم نے ابن فاطمہ کو قتل کیا اور ابن مرجانہ کو تم نے اپنا حاکم مقرر کیا، تمہارے لیے ذلت و خواری. اس کے بعد یہ سر اور امام حسین کا سر اور یہ اہل بیت یزید کے پاس دمشق پہنچائے گئے. یزید کو جب اطلاع دی گئی تو یزید نے یہ الفاظ کہے کہ اللہ کی لعنت ہو ابن مرجانہ ابن سمیہ یعنی عبید اللہ ابن زیاد پر، میں نے تو اسے قتل حسین کا حکم نہیں دیا تھا. اور کہا اے حسین اگر میں تمہارے پاس ہوتا تو تمہیں میں معاف کر دیتا، تمہیں میں چھوڑ دیتا. یزید کے گھر والی کو جب پتہ چلا وہ نقاب پہن کر باہر آئی. کہا امیر المومنین کیا حسین کا سر آیا ہے؟ کہا ہاں حسین کا سر آیا ہے، لہذا خوب ماتم کرو. قوم کے اسیر قتل کر دیے گئے، ابن مرجانہ کا برا ہو، اس نے حسین کو قتل کیا. سب سے پہلا ماتم یزید کے گھر میں ہوا، یزید کے گھر والوں نے کیا. کچھ دن تک یہ اہل بیت یزید کے پاس مہمان رہے کیونکہ آپس میں رشتہ داریاں تھیں. یہ واقعہ پیش آنے کے بعد رشتہ داری کی محبت اور مودت کی وجہ سے اہل بیت کو عزت کے ساتھ رکھا گیا. اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد کچھ سپاہیوں کے نیک سپاہیوں کے ساتھ نگرانی میں ان کو مدینہ روانہ کیا گیا. امام زین العابدین ان کے ساتھ میں تھے. بیمار ہونے کی وجہ سے امام زین العابدین کو قتل نہیں کیا گیا، ورنہ شمر نے دیکھ کر کہا تھا ارے اس کو قتل کیوں نہیں کرتے. حضرت زینب نے فرمایا اگر اس کو قتل کرنا ضروری سمجھتے ہو پہلے مجھے قتل کرو.
اسی طرح عبید اللہ ابن زیاد نے بھی قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت زینب نے فرمایا کہ پہلے مجھے قتل کرو۔ اس وقت زین العابدین نے فرمایا تھا کہ اگر اسلام کا پاس و لحاظ نہیں ہے، کم سے کم انسانیت کے ناطے سے میرے بعد ان خواتین کو کسی معتبر نیک لوگوں کی نگرانی میں مدینہ بھیجنا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے دیکھ کر کہا، محبت کا رشتہ بھی عجیب ہوتا ہے، یہ عورت جو کہہ رہی ہے نا، یہ ضرور اپنے دل سے کہہ رہی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ لڑکا تمہارے ساتھ جائے گا۔ یزید کے گھر میں جب پہنچے ہیں تو حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ نے کہا تھا، یزید کیا اللہ کے نبی کی بیٹیاں کنیزیں بن گئی ہیں؟ یزید نے کہا میرے بھائی کی بیٹی، ایسا کب ہونے لگا؟ تم میرے لیے وہی رشتہ دار اور قابل احترام۔ بہرحال یزید نے کہا تمہارا جتنا نقصان ہوا ہے تم بتاؤ، ہم اس کی تلافی کریں گے۔ حضرت فاطمہ بنت حسین نے کہا میں نے نافرمانوں میں یزید جیسا اچھا برتاؤ کرنے والا انسان نہیں دیکھا، لیکن یاد رکھو کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ کی، میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں۔ قتل کے بعد اگر افسوس کرے تو کیا حاصل اس کا؟ ہاں جی، یاد رکھو امام حسین کا قاتل یزید اس معنی میں ہے کہ اس کی حکومت میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور دوسری وجہ یہ کہ بعد میں اس نے قاتل کو نہ سزا دی اور نہ اس کو جو ہے اس کے انجام تک پہنچایا۔ اس لیے کسی جرم پر خاموش رہنا بھی جرم ہے، کسی قاتل کے قتل پر خاموش رہنا بھی گویا کہ جرم میں شامل ہونا ہے۔ لیکن یاد رکھو دنیا میں اگر مجرم بچ جائیں لیکن اللہ کے عذاب اور سزا سے بچ نہیں سکتے۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد کوفے میں پھر میٹنگ ہوئی سلیمان بن سرد کے مکان میں، اور یہ میٹنگ ہوئی کہ ہم نے امام حسین کو بلایا تھا لیکن ہم سے بہت غلطی ہو گئی، لہٰذا ہم توبہ کریں گے۔ انہوں نے توبہ کی، اس لیے ان کو توابین کہا جاتا ہے، اور قسمیں کھائی جتنے بھی کربلا میں حسین کے خلاف فوج میں تھے چن چن کر قتل کریں گے۔ مختار ابن عبیدہ الثقفی نے اعلان کر دیا کہ ہم قاتلین حسین سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ کوفے کے لوگ تیار ہو گئے، امام حسین کے چاہنے والے، اور واقعتاً قاتلین حسین سے بدلہ کیا۔ اچھا یزید کتنے دن زندہ رہا؟ یزید کربلا کے واقعے کے بعد زیادہ سال نہیں رہا، اس کی کل حکومت 4 سال اور 9 مہینے رہی۔ آخر جو ہے سن 63 ہجری میں یزید کا انتقال ہو گیا، اور یزید کا ایک بیٹا جو نیک تھا اس نے خلیفہ بننے سے انکار کر دیا۔ دوسرا بیٹا جو تھا کچھ دن رہا اور اس کے بعد وہ معزول کر دیا گیا۔ مروان ابن الحکم حکومت پر قابض ہو گیا، اور پھر مروان کا بیٹا عبد الملک بن مروان اور اس کے خاندان میں پھر حکومت قائم ہوئی، اور یہ اموی خلافت کہلاتی۔ ادھر عبداللہ بن زبیر کربلا کے واقعے کے بعد بھی 6 سال تک مکے کے حاکم رہے، یہاں تک کہ حجاج بن یوسف نے مکے پہ چڑھائی کی اور کعبۃ اللہ کو جلایا، آگ لگائی اور عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دیا۔ یہ آخری صحابی تھے جنہوں نے دنیا پہ حکومت کی تھی، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق کے نواسے تھے۔
حضرت اسما کے بیٹے تھے. سن 66 ہجری میں عبید اللہ ابن زیاد قتل کیا گیا. اسی طرح عمرو ابن سعد، شمر، یہ ایک ایک کر کے کیفر کردار تک پہنچے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا جان کی امت کو پیغام دیا، حق کے لیے جیو اور حق کے لیے مرو. علامہ اقبال نے امام حسین کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا، سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی اجمال را تفصیل بود. امام حسین راز تھے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا کہ وہاں بھی قربانی تھی. ایک پیغمبر تھا، دوسرا پیغمبر زادہ تھا، اور یہاں بھی کربلا میں پیغمبر زادہ ہے. وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کا حکم ہوا. اللہ تعالیٰ نے مینڈا ان کے فدیے میں دیا اور اسماعیل علیہ السلام ہٹا لیے گئے. یہاں کربلا میں کوئی مینڈا نہیں آیا. وہاں میدان مینا میں اسماعیل کی جگہ دمبا قربان ہوا اور کربلا میں نبی کا کنبا قربان ہوا. وہاں دمبا قربان ہوا، یہاں کنبا قربان ہوا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ نے قاتلین حسین سے انتقام لیا اور یہ ثابت کیا کہ ظلم دنیا میں پنپنے کے لیے نہیں آیا. ظلم کو ایک دن فنا ہونا ہے. وہ کب ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ ہمارے زمانے کے حکمرانوں کے لیے بھی یہ واقعہ ہدایت ہے اور بہت عبرت ہے. یاد رکھو، پھر ایک دور آیا کہ جب انقلاب پیدا ہوا، امویوں کا زوال آیا، عباسیوں کا عروج ہوا. سب سے پہلا عباسی خلیفہ ابو العباس الصفا. ابو العباس الصفا نے جب انقلاب پیدا کیا اور تخت میں جو ہے تبدیلی آئی اور بنو عباس حاکم بنے، تو جتنے جو ہے یہ اموی تھے اور قاتلین حسین سے تعلق رکھنے والے تھے، ان حکمرانوں کی خبریں کھول کر ان کی نعشوں کو نکال کر ان پہ کوڑے مارے گئے، ان کو آگ لگا کے جلا دیا گیا. یہ انجام ہوا ان قاتلین حسین کا اور ان حکمرانوں کا جنہوں نے امام حسین کی مخالفت میں اپنی طاقت کا استعمال کیا. اللہ نے ان سے انتقام لیا. سن 132 میں ان کی قبریں اکھاڑ کر نعشیں نکال کر ان پہ کوڑے مارے گئے اور ان کو جلا کر راکھ کر دیا گیا. یہ قدرت کا انتقام تھا. اگر دنیا میں مجرم بچ جائے، آخرت میں تو نہیں بچنا ہے. آخرت میں تو اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے. قریب ہے لوگو یوم محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا. صلاۃ والسلام ہو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور شہدائے کربلا پر، جنہوں نے اپنے نانا جان کی دین کی حفاظت کے لیے، شریعت اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے معصوم بچوں کے خون سے دین اسلام کی آبیاری کی. اللہ تعالیٰ ان کی اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ شہدائے کربلا کو اپنے شایان شان بہترین جزا عطا فرما، ساری امت کی جانب سے بہترین جزا عطا فرما۔ یا اللہ ان کے پیغام پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، مقصد کربلا کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا